آپ کا جو مائنڈ ہے نا، آپ کا جو دماغ ہے، یہ پورا اس تار کی طرح ہوتا ہے، یہ پلین تار کی طرح ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ڈفرینٹ طرح کے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، کنفیوژن آ جاتی ہیں. جب ایک ڈاؤٹ آتا ہے آپ ایک گانٹھ باندھ دیتے ہو، دوسرا گانٹھ باندھ دیتے ہو، تیسرا ڈاؤٹ ہوتا ہے تیسرا گانٹھ باندھتے ہو. اس طرح آپ کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل گچھی مچھی ہو جاتا ہے ہر طرف. ٹھیک ہے، جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے نا، اسی وجہ سے جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہو آپ کنفیوز ہو جاتے ہو. کنفیوژن رہتی ہے آپ کی لائف کے اندر، فرسٹریشن رہتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک لیول آتا ہے جب آپ کا مائنڈ آ کے اسٹک ہو جاتا ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا، آگے چیزوں کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، لائف چلے گی کیسے. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جاتی ہے ان کی یہ گچھی مچھی بھی بڑھتی جاتی ہے. زندگی میں اگر لمبا جینا چاہتے ہیں، ایک ٹپ بتاؤں اگر آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری لائف مرتے دم تک آپ کا دماغ بالکل شارپ رہے، ایکٹیو رہے، آپ کا دماغ کام کرتا رہے، اس کا ایک سلوشن ہے، بڑا سمپل تھا. بوڑھے ہو کے اکثر لوگوں کا دماغ ویک ہو جاتا ہے نا، اس کا ایک سلوشن بتاتا ہوں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ جو گانٹھیں ہیں نا اس کو مت پڑنے دیں. جو بھی مسئلہ ہو آپ کا ساتھ ساتھ اس گانٹھ کو کھولتے جائیں، کلیئر کرتے جائیں. جو بھی مسئلہ ہے اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں، اس گانٹھ کو کھولتے جائیں اور دماغ کو بالکل سیدھا کر لیں. یہ گانٹھیں کھلتی جائیں گی تو مسئلے حل ہوتے جائیں گے. زندگی انسان کے دماغ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا نا مسئلے حل کرنے کے لیے بنایا. جب آپ ایک مسئلے کو حل نہیں کرتے نا، اس کو ذرا لمبا کر دیتے ہو، پرلونگ کر دیتے ہو، تو آپ کے مائنڈ کے اندر وہ جو سیلز ہیں میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں اور وہ ڈاؤٹ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی بزنس نہیں کر پاتے، جو بھی کرنا چاہتے ہو کنفیوز ہو جاتے ہو. اور بوڑھے جب ہوتے ہو نا پھر آپ کی یہ گانٹھیں بہت بڑھ چکی ہوتی ہیں اور پھر آپ کی میموری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو زیادہ دیر پر لونگ نہیں رکھنا. آپ نے اگلے دن ہی یا سیم ڈے ہی ریزولو کرنا ہے. کسی سے لڑائی ہوگی سیم ڈے ہی اس کو ریزولو کرنا ہے. کہیں ڈپریشن ہوگا سیم ڈے ہی اس کو ریزولو کرنا ہے. چیزوں کو پرلونگ نہیں کرنا. جب پرلونگ کر لیتے ہیں تو گانٹھیں بڑھتی جاتی ہیں اور آپ کا دماغ گچھی مچھی ہوتا جاتا ہے اور آپ آگے بوڑھا جب ہوگے تو زندگی میں پھر تنگ ہوگے. بزنس کرنا ہے، چند چیزیں بہت ضروری ہیں. بزنس میں بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح کی گچھی مچھی بہت زیادہ ہیں. اور سب سے پہلے بزنس میں جب آپ کرنا، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں نے کرنا کیا ہے، آئیڈیا کیا ہوگا بزنس میں، انویسٹمنٹ کہاں سے لاؤں گا میں، مارکیٹنگ کہاں پہ کروں گا، سیل کہاں پہ کروں گا، میرا حساب کتاب کون کرے گا، لوگ کون ہوں گے جو میری پروڈکٹ کو سیل کریں گے. یہ ساری چیزیں بزنس کے اندر آپ کو سب سے پہلے مسئلے مسائل آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے بزنس جب بھی آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو سب سے ورس مسئلہ ہے، سب سے ورس پرابلم ہے جس کے اندر آپ سب سے زیادہ تنگ ہو، وہ آپ کا سب سے اچھا بزنس بن سکتا ہے. میں آپ کو زیادہ بزنس یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ بزنس کر لو وہ بزنس کر لو، کیونکہ ہر بزنس ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. ہر بندے کے حساب سے، اس کے حساب سے کسٹمائز بزنس کرنا چاہیے جو آپ کے اصولوں کے مطابق چلے. بجائے اس سے بہتر نہیں کہ آپ جاب پہ ذلیل ہو، آپ ڈفرینٹ چیزوں پہ ذلیل ہو، اپنے دماغ کے اندر گنجلے ڈالتے رہو. بہتر نہیں کہ آپ وہ کرو جو سب سے بڑا آپ کا بزنس گھر میں مسئلہ ہے، لائف کے اندر مسئلہ ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا بزنس آپ کا بن سکتا ہے. یہ جتنی بڑی بڑی کارپوریشن ہے یہ ایک مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بنی ہے. اپنی لائف کے ارد گرد دیکھیں آپ کے گھر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس سب سے بڑے مسئلے کو اینالائز کریں، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر سب سے بری چیز کیا ہے جو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. اگر آپ کو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو گاؤں ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی ایسٹ بائی کرنا چاہتے ہیں لے نہیں پا رہے، تو انسٹالمنٹ کا مسئلہ کئی لوگوں کو آتا ہے تو انسٹالمنٹ کا بزنس شروع کر دیں. اگر آپ کے ارد گرد سوسائٹی کے اندر کوئی کسی کو ڈلیوری کا مسئلہ آ رہا ہے، ڈلیوری نہیں آ رہی، ڈلیوری کا بزنس شروع کریں. جو بھی مسئلہ کسی جگہ پہ آ رہا ہے وہیں پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی بزنس کو سٹارٹ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے آڈینس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی آڈینس کیا ہے، کس آڈینس کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں. گھر میں بیٹھ کے فزیکلی دماغ کے اندر آئیڈیا بنا کے، امیجینیشن بنا کے کام کو مت سوچیں. جب آپ نے بزنس کرنا ہے لوگوں سے جا کے ملیں، ان آڈینس سے جا کے انٹریکٹ کریں، ان سے گپ شپ لگائیں، ان کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کو لسٹ ڈاؤن کریں پیپر کے اوپر کہ ان کے مسائل اصل میں کیا آ رہے ہیں، ہم کیسے ان مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ریزولو کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ نے پروڈکٹ ڈیسائیڈ کی ہے اس کا ایک پروٹوٹائپ بنا لینا ہے. پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے، خاکہ بنا لیتے ہیں. اگر کوئی ویب سائٹ ہے تو ایک ڈمی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو اس کا ڈمی امیج بنا لیتے ہیں، اس کو پروٹوٹائپ اس کا بنا لیتے ہیں. پروٹوٹائپ بنا کے آپ اس کو ایک فزیبلٹی آتی ہے، پھر آپ کو اس کو ڈسکشن کرتے ہو، برین سٹارمنگ کرتے ہو. آپ کے ساتھ جو آپ کی وائف ہوں گی، آپ کے جو ارد گرد رشتے دار آپ کے بھائی
ہیں, آپ کے جو عزیز ہیں, بعض لوگ آئیڈیا کو دماغ میں ہی رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ آئیڈیا کبھی بھی ریئل میں آتا ہی نہیں ہے. اگر وہ ریئل میں آتا بھی ہے تو فلوپ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو برین سٹارمنگ سیشن نہیں ہوا ہوتا. اپنے جو ٹرسٹ کے بندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے برین سٹارمنگ ضرور کیا کریں بیٹھ کے, تاکہ آئیڈیا آپ کا تھوڑا سا ریفائن ہو. جب وہ پروٹوٹائپ آئیڈیا ریفائن ہو گیا, پھر اس کی بنا لے ایم وی پی. ایم وی پی کیا ہوتی ہے؟ یہ منیمم وائبل پروڈکٹ کہتے ہیں. ایم وی پی کیا ہوتی ہے؟ منیمم وائبل پروڈکٹ. منیمم وائبل پروڈکٹ جو ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے ایک آپ پروڈکٹ جب آئیڈیا سلیکٹ کرتے ہیں نا, اس کی ایک جو بھی کسی بھی فارم میں آپ ریئل فارم دے دیتے ہو, اس کو ایک ایسی پروڈکٹ بنا دیتے ہو جس کو کسٹمر یوز کر سکتا ہے, اس کو کنزیوم کر سکتا ہے. اس ایم وی پی بنا لیا کرو. بنا کے اس کے بعد جو سٹارٹ کرنا ہے, آپ کو مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کیا کرو. بہت ساری جو آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہو, اس کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کرو. بہت سارے مینوفیکچرر جو آلریڈی بہت اچھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, آلریڈی بڑی زبردست چیزیں بنا رہے ہیں, ان کے پاس جاؤ, انہیں کو مجھے کسٹمائز کر کے دے دو, میک شور کہ آپ کی کوالٹی بہتر ہے. اس کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ کی انوینٹری کاسٹ کم لگے گی, کیپٹل کم لگے گا, آپ کی باقی کاسٹ کم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جب آپ نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو ہٹ اینڈ ٹرائل رن کرنا ہے. ہٹ اینڈ ٹرائل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کسٹمر سوچے ہوئے ہیں, جو آڈینس سوچی ہیں, ان کے حساب سے پروڈکٹ کو آپ نے مارکیٹ کے اندر پھینک دینا ہوتا ہے. اور وہ آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں کچھ عرصہ, آپ کو پتہ چلتا ہے آڈینس کا رسپانس کیا ہے, آڈینس کو یہ پیکنگ پسند آئی کہ نہیں آئی, آڈینس کو پروڈکٹ کی کوالٹی پسند آئی کہ نہیں آئی, وہ جو مسئلہ میں حل کرنا چاہ رہا تھا مسئلہ ہو رہا ہے یا نہیں حل ہو رہا. یہ چیزیں ساری آپ کو ہٹ اینڈ ٹرائل کے تھرو آپ کو پتہ چل جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ اس چیز کے اندر تھوڑا آپ کو امپروو کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بہت ساری کمپنی جنہوں نے پروڈکٹ لانچ کی, پہلے 6 ماہ میں فیل ہوئے, لیکن 6 ماہ کے بعد جب کسٹمر رسپانس سے, کسٹمر فیڈ بیک سے, کسٹمر سے جو آپ کو انالیسز آیا, اس سے انہوں نے پروڈکٹ امپروو کیا, 6 ماہ بعد دوبارہ لانچ کی, بڑی ہی سکسیسفل چلے گی. تو یہ ہٹ اینڈ ٹرائل کا میتھڈ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. جب بھی بزنس کرو, پروڈکٹ کی برانڈنگ ضرور لے لیا کرو. آئی پی او آفس آپ کے لاہور میں ہے, ڈفرینٹ بڑے بڑے سٹیز کے اندر آئی پی او انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس ہے, وہاں پہ اپنی برانڈ ضرور رجسٹر کروا لیا کریں. 2500 سے 3000 میں آپ کی برانڈ رجسٹر ہوتی ہے. جب بھی چیز کریں تو اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے فیل ہونے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہوتے ہو, آپ لوگ فیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کہتے ہو کہ ہر چیز میں کامیابی. دیکھیں, فیل ہونا ایک لیسن ہوتا ہے, ایک سٹیپنگ سٹون ہوتا ہے. جب میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ جب چھوٹے سے شروع کریں, جب چھوٹے سے شروع کریں گے تو فیل ہونے کا درد کم ہوگا. فیل ہونے کے لیے ریڈی رہیں گے, تیار رہیں گے, پھر اپنی فیلئر سے سیکھ کے اگلی دفعہ بیٹر پروڈکٹ بنا لیں گے, بہتری چیزوں کے اندر چلے جائیں گے. تو جب بزنس کرنا ہے تو فیل ہونے کے لیے تیار رہنا ہے, مائنڈ کو پریپیئر رکھنا ہے کہ فیل ہو بھی گئے تو کوئی نہیں, ہم اس کے کیونکہ ٹرائل ہی جا رہے ہیں, ہٹ اینڈ ٹرائل پہ ہی جا رہے ہیں, پروٹوٹائپ پہ ہی جا رہے ہیں, ایم وی پہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, کانٹیکٹ مینوفیکچرنگ سے ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں. میرا اپنا لاس کوئی نہیں ہے, نو پرابلم. فیل ہونے کے لیے تیار بھی رہیں گے تو کوئی بات نہیں. جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر ایک اور چیز, جو مارکیٹ ہے نا, اس کو پہلے 2-3 ماہ سروے کر لو, مارکیٹ کے اندر پھر لو, کسٹمر کو ڈمی پروڈکٹ سیل کر دو, پری آرڈر لے کے سیل کر دو. یعنی پروڈکٹ نہیں ہے کسی کی پروڈکٹ, آپ پری آرڈر لے کے سیل کر رہے ہو. اس سے آپ کا ایک اسیسمنٹ ہو جاتی ہے, انالیسز ہو جاتا ہے. جو بہت ساری چیزیں جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل میں ریئل لائف میں بعض دفعہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. بعض دفعہ وہ انالیسز, وہ کسٹمر کی نیڈ اس طرح سے نہیں ہوتی, بلکہ ڈفرینٹ طرح سے ہوتی ہے. ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہو اس طرح سے ہو. یہ چیزیں جو مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہو, مارکیٹ میں پروڈکٹ آپ کی جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے فیڈ بیک سے کہ آپ جو چیز سیل کر رہے ہو, کیا وہ چیز واقعی کسٹمر کو چاہیے یا نہیں چاہیے. کے اندر جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہی ہے پروسیس. جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے, جو بھی بزنس کرنا ہے, اس کے پروسیس بنا لیا کرو, ٹچ پوائنٹ بنا لیا کرو. جیسے اکثر آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ لا کے آپ نے رکھ دی, اس کے بعد کسٹمر کا ویٹ کر رہے ہو, وہ سیل نہیں ہوگی. کیوں ہوگی؟ کسٹمر آپ کس سے کیوں بائی کرے گا؟ کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں. اس لیے ٹچ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. ٹچ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بینک سے آپ کو ایک ریگولر میل آ رہی ہوتی نا, آپ کا فنڈ اتنا ہو گیا ہے, آپ کی فیس اتنی ہوگی ہے, آپ کا یہ پروڈکٹ آ گئی ہے, وہ پروڈکٹ آ گئی ہے, ایسے ہی ہے نا. آپ کو کالیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتے ہیں ٹچ پوائنٹ. ڈفرینٹ چیزوں پہ ٹچ پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں کہ منڈے کے دن میں نے ان کسٹمرز کو ٹچ کرنا ہے, ان کسٹمر کا کال کرنی ہے, ٹیوزڈے کے دن ان کسٹمرز کو میل کرنی ہے, وینسڈے کے دن ان کسٹمر کے دروازے پہ جا کے ٹک 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 ہوگی, نوک کھڑکائے گا جا کے بندہ. یہ ٹچ پوائنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے, جو آٹومیٹڈ ہوتے ہیں. اس کو آٹومیشن کو کہتے ہیں پروسیس. یہ پروسیس بنا لیتے ہو کہ کسٹمر کو آپ نے ٹچ کرنا ہے ہر کچھ انٹرول کے بعد. جیسے جو ایف ایم سی جی کا کام کرتے ہیں,
इनके टच पॉइंट इन्होंने बनाए होते हैं, इन्होंने एक रूट बनाया होता है, एक डिफरेंट शॉप जो इन्होंने एक टेरिटरी एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, अपने 5 बच्चे हैं तो उन 5 बच्चों को एलोकेट कर देते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चे हर मंडे वाले दिन तूने इस एरिया में विजिट करना है, यानी हर शॉप पे मंडे वाले दिन बच्चा आएगा ही आएगा, कस्टमर बाय करे या ना करे। ट्यूसडे वाले दिन दूसरा जो एरिया उधर बच्चा जाएगा ही जाएगा, चाहे कस्टमर बाय करे ना करे। ये रूटीन बन जाती है, रूट बन जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, बार बार कस्टमर के माइंड में ठक 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 करना बहुत ज़रूरी होता है आपका। अगर आपके बार बार कस्टमर के माइंड में जाके ठक 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 नहीं कर रहे, इसका मतलब आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग compete कर रहे होते हैं, और ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन को बार बार रिमाइंडर चाहिए होता है। और इसी तरह आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, आपकी बिजनेस के बारे में कस्टमर को एक रिमाइंडर चाहिए, रेगुलर रिमाइंडर, और वो टच पॉइंट बनाने होते हैं हर चीज़ के। अगर सेल कर रहे हैं उसके भी टच पॉइंट, परचेस कर रहे हैं उसके भी हर चीज़ के टच पॉइंट बनाने होते हैं और प्रोसेस बनाने होते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि बिजनेस करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे बिजनेस आइडिया, जिसको बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं कि बिजनेस मॉडल आपका क्या है। नंबर 2, आपको उसके लिए चाहिए होती है एक टीम उस बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। नंबर 3, उसको चाहिए होता है कि प्रोसेस, एक टच पॉइंट चाहिए होते हैं, प्रोसेस चाहिए होता है जिसके थ्रू वो टीम और उस बिजनेस मॉडल को, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करे। और चौथा, आपको फंड और मनी चाहिए होता है। मनी प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा स्टक मत हुआ करें। स्टार्ट में ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सारी कर लिया करें, और जब पैसा स्पेंड करने की बारी आए, जब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, फिर अपने रिलेटिव्स के पास जाएं। स्टार्टिंग जो इन्वेस्टर होते हैं वो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके घर में कोई चीज़ पड़ी उसको बेच के होते हैं, आपके जो सेविंग होती है। इनिशियल इन्वेस्टर हमेशा आपके यही लोग होते हैं, लेकिन वो तब आप पे इन्वेस्ट करते हैं जब आपने ये सारी ऊपर वाली चीज़ें की हुई हैं, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जब आपने हिट एंड ट्राई रन किया हुआ है, जब मार्केट रिसर्च आपके पास है, जब आपको पता है, यू नो योर गेम, जब आपको अपनी गेम को पता है, जब आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर लोग भी आप पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप आइडिया सोच के बैठे, कोई आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन चलते बिजनेस में आपने देखा होगा लोग पैसा लगाते हैं। ये पिछले दिनों एक कज़न ने बिजनेस शुरू किया था, जब वो करने आ रहा था कोई उस पर स्पेंड नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने कर लिया, अब लोगों ने देख लिया है ये तो चल रहा है, उसके अंकल ने भी उस पैसा लगा दिया, उसके कज़न ने भी उस पर पैसा लगा दिया। फिर लोग चलते बिजनेस पे पैसा लगाते, लोग खड़े बिजनेस पे पैसा नहीं लगाते। जब आप बताते हो कि देखो ये मेरा बिजनेस चल रहा है, अब आओ मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, अब चलो तुम 20% ले लो, इतने पैसे मुझे दे दो, तुम आओ मेरे साथ, आके दोनों भाई मिलके करते हैं। ये काम होता है जब आप ये सारे स्टेप कर लेते हो, उसके बाद का ये काम होता है। आप क्या करते हो, आप पैसा पहले रखते हो, बाकी सारे काम बाद में रखते हो। बाकी सारे काम को पहले रखो, पैसे को बाद में रखो। पैसा आ जाएगा, आपके दोस्त भी दे देंगे, और भी जगहों से अरेंज हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा एडवांस पेमेंट पे कस्टमर भी पैसे दे देते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, और अपने माइंड की जो गांठें हैं उनको खोल के रखें। गांठें खोलना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेस हो उसको रिजॉल्व करें, सैड हो उसको रिजॉल्व करें, आपका कोई घर में मसला चाह रहा है उसको रिजॉल्व करें, इमोशनल मसला चाह रहा है उसको रिजॉल्व करें। कोई भी इशू है उसको रात को सोने से पहले रिजॉल्व करके सोएं, या मैक्सिमम सुबह तक रिजॉल्व करें, क्योंकि आपका माइंड है ना उस पर काम करना शुरू हो जाता है। दूसरा मसला, अगर आप एक मसला करेंगे हल नहीं होगा, उस पर माइंड काम कर रहा है, दूसरे पे भी कर रहा है, तीसरे पे भी कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे मसले जब सब पे काम कर रहा होता है ना माइंड, फिर कोई न्यू चीज़ आती है उसको माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, और आपका माइंड कन्फ्यूजन के अंदर चले जाता है, डार्कनेस के अंदर चले जाता है, स्टक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। माइंड ब्लॉकेज ही एक बीमारी है। और अक्सर लोग, कई जो गोरे लोग हैं, ये साउंड बनाते हैं, टून बनाते हैं माइंड की ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। कुछ टून्स होती है म्यूज़िक, क्योंकि हम टून पे बिलीव नहीं करते। इसलिए मैं आपको जो कल वीडियो थी ना, वो मैंने जिक्र बताया था कि जिक्र भी, इसके जिक्र से भी रिमूव हो जाता है ये माइंड की जो ब्लॉकेज है। इसलिए पुराना तो जो हो गया, लेकिन न्यू मसले हैं उनको लिख ले पेपर पे और उनको रिजॉल्व करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो उसकी गुंजलें खुलें, और ऐसा ना हो कि आप 60-70 के हों तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाए। पता चले आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही, याद ही नहीं आ रहा आपने क्या करा है। अक्सर बुजुर्ग लोग गालियाँ निकालना शुरू हो जाते हैं ना, और बैठे बैठे गालियाँ निकाल रहे होते हैं, वो यही मसला आता है। उनका दिमाग गुंजल मुंजल हुआ होता है, उनका दिमाग गुंजल मुंजल निकाल के क्लीन दिमाग रखें, बूढ़े होते तक आपका माइंड शार्प रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और अपना कोई कमेंट हो ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू, बाय।